آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے جو ہمارے 10 پارلیمنٹیرین جس کے اوپر جو ہے نا ناجائز کیس بنایا گیا تھا اور پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھائے گئے، آپ نے اس کا پروڈکشن آرڈر ایشو کروایا، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، مجھے آج اس بات پہ بہت افسوس ہے کہ جس طرح اس پارلیمنٹ کی بے توقیری کی گئی اور اس پارلیمنٹ کو ایک ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اور جس طرح اس پارلیمنٹ کو ایک مذاق بنایا گیا، میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں، اور میں اس حوالے سے اپنے پی ٹی آئی کے تمام جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کی بہادری، ان کی جرأت کو سلام کرتا ہوں۔ خاص کر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جتنے حکمت اور بہادری سے اس حالات کا مقابلہ کیا، اور میں محمود جگزئی صاحب اور آئین پاکستان کی لیڈرشپ کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب اسپیکر، خواجہ آصف صاحب نے بڑی ایک طریقے سے اپنی نقطہ نظر جو ہے نا سامنے رکھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، لا منسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ خود فرما رہے تھے کہ میرے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہیں، یہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق۔ اگر لا منسٹر کے پاس پتہ نہیں، اگر حکومت کے نمائندوں کے پاس پتہ نہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ ڈراپ اور یہ نسخہ کہاں سے آیا، یہ کیمیا کہاں سے آیا، اور یہ بتائیں مجھے سب سے زیادہ افسوس جو ہے، مجھے سب سے زیادہ افسوس پیپل پارٹی پہ اور خاص کر بلاول بھٹو صاحب پہ ہے کہ ان کو سارا علم ہے، سارا، اس کے پاس پورا ڈرافٹ تھا، پورا ڈرافٹ 56 امینڈمنٹس انٹروڈیوس کی گئی تھی۔ یہ بتائیں کہ کیا آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 99 اس میں انہوں نے جو امینڈمنٹس ہے اس کو پروپوز نہیں کیا تھا، وہ ان کے ساتھ بھی شیئر نہیں ہے۔ یہ تو بنیادی شہری حقوق کو بھی سلب کرنا چاہتے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ اگر اتنا قیمتی نسخہ تھا، دیکھو ہم کیا کوئی اس ملک کے دشمن ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک ریفارم آئے، ملک لوگوں کو جو ہے نا سہولت ملے، عدالتی جوڈیشل ریفارم آئے۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی، ہم چاہتے ہیں اگر امینڈمنٹ لانے ہیں تو بالکل لائے، بے شک لائے، ڈسکس کرے، ڈیبیٹ کرے۔ یہ آئینی امینڈمنٹ، یہ پورا جو 25 کروڑ عوام ہے، آل سیگمنٹ آف لائف، سب کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا رات کے تاریکی میں، سیٹرڈے اور سنڈے چھٹیوں میں چوری کی طرح ڈاکہ زنی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ پاس کرنے ہوتے ہیں؟ کیا اسمبلی، اچھا اس اسمبلی کی کوئی رولز ہے اسپیکر صاحب کے نہیں ہے؟ آپ نے جب اس قسم کی قانون سازی کرنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہت بہتر پروپوزل ہے، تو سب سے پہلے اس کو پبلک کریں۔ اس پہ جو ہے نا آپ اس کے اوپر تمام جو ہے نا بار ایسوسیشن کو اعتماد ملے، اس کے اوپر تمام سیگمنٹ آف لائف کو اعتماد ملے، اس کے اوپر اسمبلی میں ڈیبیٹ کروائیں۔ اور اگر اس طرح چوری چپکے سے کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس کو چوری کہا جاتا ہے، قانون سازی نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بالکل ڈاکہ زنی تھی۔ میں ابھی اسپیکر صاحب جس کے ساتھ یہ محبت رکھتے تھے، کچھ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو مختلف نسخے دیتے تھے کہ اچھا یہ نسخہ ہے، دوسروں کا کہا تھا کہ یہ نسخہ ہے۔ یہ اپنے اوپر بھی آپس میں بھی اس کا اعتماد نہیں تھا، ڈرامہ بازی چل رہی تھی۔ یعنی گزشتہ 24 گھنٹے میں جتنا جھوٹ بولا گیا، یہ تاریخ کا بدترین جھوٹ تھا۔ آپ سمجھتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں
انہوں نے زور اور زر سے، یعنی ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس وہ اخلاقی اتھارٹی نہیں ہے کیونکہ پارلیمنٹ 47 کی پیداوار ہے. یہ پارلیمنٹ 47 اگر پھر بھی کرنا ہے تو یہ ہمیں بتائے جو ہمارے 6-7 لوگوں کو انہوں نے اغوا کیا ہے، کڈنیپ کیا ہے اور زبردستی اس کو جو ہے نا لے کے لا رہے تھے اور پنجاب ہاؤس میں اس کو رکھا ہے، پنجاب ہاؤس میں اس کو رکھا ہے. یہ قانون سازی ہوتی ہے، یہ قانون سازی ہوتی ہے. یہ قانون سازی کے نام پہ اس پارلیمنٹ کے چہرے پہ بدترین دبا ہے. یہ نہیں ہے قانون سازی. میں دیکھیں یہ کہتے ہیں اور کیا اسپیکر صاحب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا. خدا کی قسم میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح ذلت سے اور اس طرح زور اور ظلم سے اگر قانون سازی ہوتی ہے تو میں سمجھ رہا تھا کہ ہمارے لیے موت بہتر ہے. اس طرح پارلیمنٹ میں بیٹھنا جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. جس طرح یہ پارلیمنٹ ہے نا، اپنے آپ کہتے ہیں آپ کو کوئی ڈنڈا دکھاتا ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے سیدھا ہو جاؤ. یہ بڑی بڑی پارٹیاں اس لیے ہوتی ہے کہ ایک ڈنڈی کے زور پر چلتے ہیں. مجھے بہت افسوس ہے. میں سمجھتا ہوں جو کمیٹی بنی ہے، ہم نے اس کمیٹی کو بہت آپ کے ایڈوائس پہ، کیونکہ آپ نے ایک انیشیٹو لیا، ہم اس کمیٹی میں شامل ہوئی اور ہم اس کمیٹی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اور اس کمیٹی میں ہم چاہتے ہیں کہ جو اسمبلی کی رولز ریگولیشن ہے، اس پارلیمنٹ کا ہمارے جو 5 بنیادی چیزیں چاہتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1 سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی. نمبر 2 آزاد عدلیہ، کہ عدلیہ کے اندر کوئی انٹرپریس نہ ہو. اگر اس قسم کی کوئی تجاویز ہے تو بالکل ہم ویلکم کریں گے. ہم چاہتے ہیں اس پارلیمنٹ کو مضبوط کرو. اگر پارلیمنٹ کی مضبوطی پہ کوئی تجاویز ہے سب سے پہلے ہم ہوں گے اس کے اوپر. ہم چاہتے ہیں، ہم رول آف لا چاہتے ہیں، ہم قانون کو حکمرانی چاہتے ہیں. اگر کوئی اس قسم کے پروپوزل ہے تو ویلکم. یہ چوروں کی طرح رات کی تاریکی میں اگر آپ قانون سازی کرتے ہیں تو اس قانون سازی کو نہ مانیں گے اور اس کے خلاف جائیں گے اور اس کے خلاف جنگ کریں گے. میں تمام بار ایسوسیشن سے کہتا ہوں، طارق صاحب آپ نے میں بہت احترام ہے آپ کے لیے، بہت احترام ہے. آپ جو ہے نا آپ نے بڑا اپنی لائر کمیونٹی میں آپ کا ایک تاریخ رہا ہے. جو کچھ آپ کر رہے تھے آپ کی ضمیر آپ کو اجازت دے رہا تھا؟ جو کچھ آپ کر رہے تھے، آپ نے جو پوری سٹرگل کی ہے اس سٹرگل کی نفی نہیں ہے. آپ تو جو وکلاء کی تحریکیں ہیں، میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ عدلیہ کے اوپر وار ہو رہی ہے، عدلیہ کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. پارلیمنٹ کو، میرے خیال میں پارلیمنٹ اپنی وقت کھو چکی ہے. پارلیمنٹ کی وہ وقت نہیں رہی جو پارلیمنٹ کی ہونی چاہیے تھی. ابھی ضرورت ہے کہ اسمبلی ہوگی اور عوام میں اسمبلی ہوگی. اب مزاحمت کریں گے اگر کوئی اس قسم کی قانون سازی لاتے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہم اس چیزوں سے، اس دوست اور دمنے سے ڈریں گے تو اس کی غلط پہ بھی ہے. ہم لڑیں گے پھر راستوں میں، ہم چوراہوں پہ، ہم پارلیمنٹ پہ، ہم عدالت پہ، ہم ہر جگہ لڑائی کریں گے. یاد رکھے واللہ 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 اللہ حاضر ناظر کسی طور پر آپ کی دوست اور دمکی میں نہیں آئیں گے.